السلام علیکم، آپ کی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شازیہ کاظمی۔ ناظرین، آج 18 دسمبر کو پاکستان میں کسان ڈے منایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن سے آج ہم کسانوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ کسانوں کے کیا مسائل ہیں۔ میں ان کا آپ کے ساتھ تعارف کرواتی جاؤں۔ یہ ہمارے ساتھ رانا ظفر صاحب موجود ہیں جو کہ مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں۔ رانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم، اللہ کا شکر، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں خیر و عافیت؟ اچھا رانا صاحب، مجھے بتائیے گا، پاکستان میں کسان جو ہے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن کسانوں کے ساتھ جو ہے دیکھا جائے بہت زیادتی ہوتی ہے۔ حکومت کوئی بھی ہو، چاہے وہ پچھلی حکومت ہو یا ابھی کی حکومت کی بات کی جائے، جو کسان ہے یہ ہمیشہ سڑکوں پہ کیوں دیکھے گئے؟ ان کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی کیوں ہوتی ہے؟ جبکہ اگر کسانوں کی بات کی جائے، کسان عوام کے لیے بہت ایفرٹ کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، اناج اگاتے ہیں، لیکن کسانوں کو وہ ان کا معاوضہ کیوں نہیں ملتا؟ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی۔ کسان بیچارہ جو آپ نے ذکر کیا کہ 18 دسمبر کسان ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، یہ شاید حکومت نے یا ہمارے اداروں نے صرف ایک خانہ پوری کرنے کے لیے اس دن کو یہ نام دے کر کسان کو باقی 364 دن فراموش کر دیا۔ اگر کسان کو اسی دن کی طرح پورا سال یاد کیا جائے اور اس کے معاملات کو، اس کے مسائل کو سمجھا جائے تو یہ ملک بھی خوشحال ہو جائے گا اور اس ملک کا کسان بھی خوشحال ہو جائے گا۔ جبکہ اس ملک کی خوشحالی صرف کسان کی خوشحالی کے ساتھ جڑی ہے۔ اس کی وجہ کہ اس ملک کے اندر زیادہ آبادی، زیادہ رہنے والے لوگ وہ سارے کسان ہی ہیں، کسان پیشے سے وابستہ ہیں۔ اور اگر آپ نے یہ جو جملہ بولا کہ کسان اور اس ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی، اگر ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جائے، ریڑھ کی ہڈی میں کوئی مسائل آ جائیں تو انسان کے پورے جسم کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بازو کام نہیں کرتا، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کے ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہے۔ ٹانگیں کام نہیں کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہے۔ جسم کے سارے اعضاء کام نہیں کرتے۔ تو اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی حقیقت میں کسان ہے تو اس کو پھر اس کسان کی ہر طرح سے آبیاری کرنی ہوگی اور کسان کے مسائل کو سننا بھی ہوگا، دیکھنا بھی ہوگا، پرکھنا بھی ہوگا کہ کس وجہ سے کسان آج اس بدحالی کا شکار ہے، کسان کے گھر میں کس وجہ سے آج غربت ہے، کس وجہ سے اس کا بچہ نہیں پڑھ پا رہا، کس وجہ سے اس کے گھر میں جب شادی غمی کا موقع آتا ہے تو وہ کسی سے قرض لے کر اس کو چکاتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر حکومت اس پر توجہ دے گی تو یہ 18 دسمبر کا دن جو کسانوں کے نام سے منایا جا رہا ہے، یہ پھر پورا سال ہی کسان اس کو منائیں گے، پورا سال ہی کسان اس کے اوپر خوشحالی کے ساتھ چلیں گے۔ اگر یہ صرف نام کی حد تک رہ گیا کہ ہم نے 18 دسمبر کو کسان ڈے منا لیا اور کچھ ہمارے لوگ حکومت کے ساتھ مل کر اپنے کسانوں کو جو جا کر حکومت کی جولی میں بیچ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کسانوں کے لیے بڑا کام کیا، کیا کیا کہ اسی حکومت کے پاس جا کر اسی کسان کی وہ اس طرح کی وکالت کی جس سے اس کے گھر میں وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی۔ اب آج کے اوپر بات کرتے ہیں، جو آج کا دن ہے۔ پچھلے دنوں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فرمایا کہ ہم نے چینی کے بحران پر قابو پا لیا، کہ چینی کا ریٹ 110 روپے تھا، آج چینی 80 روپے کے جی ہو چکی۔ بھائی اس کی وجہ حکومت نہیں ہے، اس کی وجہ یہی پاکستان کا کسان ہے جس نے گنا پیدا کیا، ملیں چلیں، چینی کی پروڈکشن ہوئی، چینی تیار ہو کے مارکیٹ میں آئی اور مارکیٹ میں آتے ہی چینی کا ریٹ نیچے آیا۔ اب یہ ریٹ اور نیچے آنا چاہیے، یہ ریٹ کو 65 روپے پہ آئے گا تو پھر بات بنے گی۔ اسی ریٹ کے اوپر چینی بکے گی تو پھر بھی شوگر ملوں کو پرافٹ بھی ہے اور کسان کو گنا تو ابھی حکومت جو 200 روپے من کے حساب سے ریٹ بنا اس کے اوپر وہ لوگ گنا دے رہے ہیں۔ اس حال میں چینی پبلک کو، عوام کو 65 روپے کے جی ملنی چاہیے۔ اب کریڈٹ تو لے گیا حکومت، جبکہ یہ کریڈٹ کسان کو جانا چاہیے کہ بھئی کسان نے گنا پھینکا شوگر ملوں میں، کسان کا گنا آیا فصلوں سے اٹھ کر اور ملک کے اندر چینی کا بحران کم ہوا۔
ریٹ سستے ہیں۔ اچھا رانا صاحب مجھے بتائیے گا، پاکستان ایک خوشحال ملک ہے، زرعی ہے، اگر پنجاب کی بات کی جائے تو بہت زرعی ہے اور زرخیز ہے، سبزیاں اگائیں، چاہے یہاں پہ آپ اناج اگا رہے ہیں، چاہے آپ فصلیں اگا رہے ہیں، گندم کی بات کی جائے تو بہت زیادہ ہوتی ہے، چاول کی بات کی جائے تو بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح آلو ہے، سبزیاں ہیں، ادرک کی بات کیجئے تو ادرک اس ٹائم مارکیٹ میں 800 روپے فی کلو کے حساب سے دیا جا رہا ہے، اسی طرح ٹماٹر ہے، آلو ہے، آلو کا ریٹ تو کم ہوا ہے، اس کے اوپر آپ خاص طور پہ گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ صرف اور صرف ان کو آلو نظر آیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، یہ گورنمنٹ کی اپنی سمجھنے کی بات ہے کہ اس نے آلو ہی دیکھا ہے صرف، یا کچھ اور بھی دیکھنا چاہیے۔ آپ نے ذکر کیا کہ پنجاب جو ہے نا وہ بڑا زرعی اور صوبہ ہے، ہم پاکستان سارے میں کسان وابستہ ہیں اور کسان بس رہے ہیں، گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک، اور ادھر سے پنجاب سے لے کر کے پی کے تک، بلوچستان تک، میرے ملک کا ایک ایک ذرہ سونا ہے۔ میں بلوچستان کا ذکر کروں کہ اگر آپ بلوچستان کے اندر صرف پستہ کے درخت اگا لیں، اس طرح بادام کے درخت اگا لیں، جو ایران دنیا کو 70% پستے کی ایکسپورٹ کرتا ہے، 70%، آپ دوسرے ملکوں سے یہ چیزیں منگواتے ہیں، ڈرائی فروٹ، آپ کے اپنے ملک میں بلوچستان کے اندر اتنا پستہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کو پستہ بیچنے والے بن جائیں گے، بادام دینے والے بن جائیں گے۔ میں بازار میں جاتا ہوں بادام لینے، وہ کہتا ہے آپ کو بادام کون سا چاہیے، امریکن بادام چاہیے یا کینیڈین چاہیے یا کون سا چاہیے؟ بھائی میرے اپنے ملک میں رب نے اتنے خزانے بنائے ہیں، میں وہاں کی بات کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ میرے ملک کے اندر بلوچستان میں جو بادام پیدا کرنے کی صلاحیت ہے وہ امریکہ سے کہیں زیادہ ہے، دوسرے ملکوں سے کہیں زیادہ ہے، اور میں اس ملک کو بہت بڑا زر مبادلہ دے سکتا ہوں۔ سندھ کے اندر آپ چلے جائیں، سندھ کے اندر بھی سارے موسم موجود ہیں، پنجاب کے اندر بھی سارے موسم موجود ہیں۔ آپ نے ادرک کی بات کی، اگر میں ادرک تھائی لینڈ سے امپورٹ کر سکتا ہوں، میرے ملک میری حکومت اجازت دیتی تھائی لینڈ سے امپورٹ کرنے کی، چائنا سے امپورٹ کرنے کی، اس پاکستان کے اندر کس موسم کی کمی ہے اللہ نے رکھی ہے کہ آپ اپنے ملک میں ادرک پیدا نہیں کر سکے؟ آج 800 روپے، 900 روپے، 1000 روپے ادرک بک رہا ہے مارکیٹ میں، تو اس ملک میں کس چیز کی کمی اللہ نے رکھی ہے جو تم جس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے؟ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو اس ملک کے اندر ساری نعمتیں دی ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب تو کہتے ہیں 12 موسم ہے، اور بھئی 12 موسموں کا ملک ہو اور تم اس طرح کر کے ٹکریں کھا رہے ہو، اور اس ملک میں آلو کا یہ حال ہے، سبزیوں کا، مرچ کا ریٹ 1000 روپے کے جی، جو مرچ 40-50 روپے کے جی بھی کسان کو ریٹ ملے تو سمجھ آتا ہے، تو کہاں 1000 روپے کے جی ادرک بک رہا ہے اور 300 روپے کے جی مرچیں بک رہی ہیں، پیاز کا ریٹ آپ چیک کر لیں، یعنی کوئی بھی چیز آج اگر آلو کا ریٹ نیچے آیا تو اس کی وجہ کون ہے؟ حکومت ہے؟ قطعاً حکومت نہیں ہے، حکومت اتنی مس مینجمنٹ کر رہی ہے، میں حیران ہوں۔ میں نے حکومتی عہدیداروں کے ساتھ اس بارے میں بڑی گفتگو کی ہے، حکومتی اعلیٰ عہدے پر فائز لوگوں سے گفتگو کی ہے، یہ جو موجودہ حکومت کے اعلیٰ عہدیدار ہیں سیاست میں، ان کے مین باڈی کے لوگ ہیں، ان سے بات کی ہے کہ منڈیوں کے حالات کو کنٹرول کیا جائے۔ آج آلو کی 115 کلو کی بوری کا ریٹ 2500-2600 روپیہ ہے، آلو کی 115 کے جی کی بوری کا ریٹ 2500-2600 روپیہ، جو کہ پر کے جی بنتا ہے کوئی 23-24 روپے۔ آج بھی پرچون کا ریٹ، جو ریٹ لسٹ نکالی ہے لاہور منڈی نے، اس کا ریٹ ہے 45 روپے کے جی۔ بھئی 45 روپے کے جی آلو 25 روپے لے کر 45 روپے پرچون ریٹ پہ دیا جا رہا ہے۔ یہ میں نے حکومتی عہدیدار سے کہا تھا کہ یہ کسان نے دیا 25 روپے، یہ 45 روپے کون سی بلا آگے کھا گئی ہے درمیان میں، جو اس میں 20 روپے کا فرق پڑ گیا؟ اس میں 8 سے 10% تک اس 2500 روپے میں کمیشن کھا رہا ہے آڑتی، یعنی 8 سے 10% اگر کسان کا آلو بکا ہے نا 1 لاکھ روپے کا، تو 10,000 روپے سیدھا اڑا کے لے گیا آڑتی صاحب، جس کے نہ باپ نے وہاں پر پیرا دیا، نہ اس کے بیٹے نے وہاں جا کر پیرا دیا، نہ اس نے خود جا کے کسان سے پوچھا تیرا حال کیا ہے، اور وہ 10,000 روپیہ 8,000 روپیہ کمیشن 1 لاکھ روپے کے پیچھے کھا گیا۔
کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ باتیں بھی حکومت سے ڈسکس کی ہیں کہ اس کے اوپر بھی بات چیت ہونی چاہیے، لیکن یہ ساری مس مینجمنٹ ہے حکومت کی گورننس نہیں ہے اس میں. اگر حکومت اپنی گورننگ مضبوط کر لے گی تو یہ بحران سارے ان پر قابو پایا جا سکتا ہے. ان کے پاس کوئی جینون فگر نہیں ہے، ان کی بیوروکریسی بالکل ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہ رہی، یا یہ ان کو چلا نہیں پا رہے ان کو. اور بیوروکریسی ماشاءاللہ ایسی بادشاہ بیوروکریسی ہے. میں تو ان کو پہلے بھی کالے انگریز کہتا تھا کہ گورے انگریز چلے گئے، یہ کالے انگریز ہم پر مسلط ہیں، کیونکہ یہ انہی کے تربیت یافتہ ہیں، انہی کا قانون چل رہا ہے. پبلک کو یہ اپنے آپ کو پبلک کے خدمت گار یا پبلک کے سرونٹ یہ ثابت ہی نہیں کرنا چاہتے، مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے ملازم ہیں، آپ نے کوئی کام ہم سے لینا تو ہمیں پیسے دو، ہم سے کام لے لو. آپ نے جتنے بھی ذکر کیا، پیاز کا ذکر کیا ہے آپ نے، یا آپ نے دوسری سبزیوں کا ذکر کیا، ٹماٹر کی جو آپ نے بات کی ہے، جو ریٹ لسٹ منڈی نکالتی ہے، آپ جا کے ٹاؤنوں میں، سوسائٹیوں میں اور رہائش گاہوں میں جا کے وزٹ کر لیں، جو وہاں پر دکانیں بنی ہیں، کیا ان دکانوں پر اسی ریٹ لسٹ کے مطابق چیزیں مل رہی؟ نہیں مل رہی. اس کی وجہ کہ کوئی گڈ گورننس نہیں ہے. اگر گڈ گورننس ہوتی تو جو ریٹ لسٹ منڈی سے نکل چکی ہے کہ 25 روپے کی بجائے 45 روپے ریٹ لسٹ نکل آئی، 25 روپے میں خریدا منڈی میں آڑتی نے، اور آگے بازار میں چابڑی والا یا دکان والا یا دوسرا وہ 45 روپے کے جی اس کو بیچنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ 60 روپے بیچ رہا ہے. آلو لاہور میں آج آلو پرچون میں جو دکانوں پہ مل رہا ہے وہ 60 روپے کے جی مل رہا ہے. اس کے اوپر دھیان کس نے کرنا ہے؟ یہ حکومت کی بے حسی ہے، نااہلی ہے. حکومت کو ہم پہلے بھی ریکویسٹ کرتے رہے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں، یا اسی کے مطابق جو ریٹ مارکیٹ میں لوگوں کو مل رہا ہے، پبلک کو مل رہا ہے، پھر اسی طرح کا ریٹ کسان کو بھی دیں، تاکہ کسان بھی خوشحال ہو جائے. اگر اس کی چیز کوڑیوں کے بھاؤ بک رہی ہے اور وہ چیز دوبارہ سونا بنا کے دوبارہ مارکیٹ میں پبلک کو دی جا رہی ہے، تو یہ حکومت کی نااہلی ہے، بے حسی ہے. اور ہمارے جو گورننس کے ادارے ہیں ان کی بے انتہا کی بے حسی کا ثبوت ہے کہ جو آج پبلک اس طرح کے حالات سے ذلیل ہو رہی ہے. ان کو کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں، ہر بندہ اپنی مرضی سے اپنے علاقے کو چلا رہا ہے، چاہے وہ ایس ایچ او ہے، چاہے وہ کوئی مارکیٹ کا بندہ ہے، چاہے وہ کوئی اور ہے. کوئی محکمہ مال کے ادارے، مارکیٹ کمیٹیاں، مارکیٹ کے لوگ، ان کی کوئی گرپ نہیں ہے اس ملک کو چلانے کے لیے. اچھا رانا صاحب بتائیے گا کہ کسان جو ہے وہ بہت زیادہ محنت کر کے بھی سڑکوں پہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ خاص طور پہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اعلانات تو بہت کیے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ بھی کم کی جا رہی ہے، لیکن مہنگائی کم تو نہیں ہو رہی. جیسے آٹے کا بحران ہے، چینی کا بحران ہے، اسی طرح باقی اناج کی بات کی جائے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ کسان سڑکوں پر کیوں پھر رہا ہے، اور میں گورنمنٹ کو میسج کیا دوں؟ کسان سڑکوں پر اس لیے پھر رہا ہے کہ جو سابقہ گورنمنٹ نے یا موجودہ گورنمنٹ نے جو بندے بٹھائے تھے کسان کی خدمت کے نام پر، وہ اصل میں کسان کی خدمت کے نام پر عیاشی کر رہے ہیں. چاہے وہ محکمہ زراعت ہو، محکمہ ایریگیشن ہو، محکمہ مال ہو، یا دوسرے ادارے جو کسانوں سے وابستہ ہیں. اس میں نہ تو آج تک کسان کو اچھا بیج مل سکا، اور نہ ہی ہماری حکومتیں سابقہ یا موجودہ اس بیج کو اچھا بنا کے دے سکیں. دنیا نے ترقی ہمیشہ پروڈکشن پہ کی ہے. آپ کوئی بھی ادارہ دیکھ لیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو اس کے ممبرز، اس کے بندے بڑھائے جاتے ہیں. اگر پاکستان میں آج سے 50 سال پہلے فوج 2 لاکھ تھی تو آج 8 لاکھ ہے، ضرورت کے مطابق بڑھا لیا نا. اس طرح اگر آج زمینیں تو وہی ہیں ہمارے پاس، اگر ہم پروڈکشن نہیں بڑھاتے تو ہم کامیاب نہیں ہو پاتے.
یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ سیڈ کے اوپر، بیج کے اوپر ریسرچ کر کے دینا کہ بھئی تم نے آج سے 10 سال پہلے گندم لی تھی 50 من، ہم نے یہ نیا بیج تیار کیا ہے، یہ لگاؤ، اب گندم کی ایوریج آئے گی 60 من یا 70 من۔ ایکڑ زمین کا وہی تھا، اخراجات وہی تھے، اچھا بیج ملتا تو لوگ اس سے اچھی پروڈکشن لے کر ملک کے بحران کو ختم کرتے، آٹا سستا ملتا، کسان خوشحال ہوتا۔ آلو دنیا باہر لے رہی ہے 300 بوری پر ایکڑ 8 کنال سے، میرا ملک کا کسان بڑی محنت کر کے بڑا زور لگا کے 100 بوری لے رہا ہے۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بیج ہے، کھاد ہے، یہ مجھے آپ بتائیے گا۔ اس کی مین وجہ بیج ہے، بیج ہے، تخم ہے۔ بیج کہ ہر جگہ پر وہ ہمارے کہتے ہیں نا کہ اس کا تخم اچھا نہیں، صحیح، انسانوں کے اوپر بھی یہ بات بولی جاتی ہے۔ اس کی مین وجہ سیڈ ہے، اور حکومت ہمیں آج تک اچھا بیج بنا کر نہیں دے سکی۔ ان کے جو بیج کے ادارے ہیں ریسرچ سینٹر کے نام پہ، آج تک کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے کون سا بیج بنا کے دیا سبزیوں کا؟ یہ سارے بیج تو آپ انڈیا سے لے رہے ہو، آج تک سبزیوں کے سارے بیج انڈیا سے آ رہے ہیں۔ تو تم نے جو اتنے بڑے ریسرچ سینٹر بنائے اور ان کے لیے ہزاروں ایکڑ زمین اپنے نام الاٹ کر لی، تو وہ آپ نے اس کے فائدے کس کو دینے ہیں؟ وہ جو ریسرچ سینٹر کے اوپر ڈی جی بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے افسران بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ڈبل کیبن گاڑیاں مل چکی ہیں، تو وہ کیا ان کے باپ بیٹوں کی عیاشی کے لیے تو ان کو دی گئی ہیں کہ بھائی آپ اس کے اوپر مزے اڑاؤ؟ یہ سارا مین مسئلہ، سب سے پہلا مسئلہ سیڈ، دوسرا مسئلہ فرٹیلائزر، کھادیں، کہ ہمارے ملک میں کوئی اچھی کھاد نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں کی گئی، کسان کو کچھ نہیں بتایا گیا حکومت کی طرف سے کہ اب آپ صرف محکمہ زراعت کیا کرتا ہے، روڈ کے اوپر بندے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، وہ ہر 10 کلومیٹر کے بعد 5 کلومیٹر کے بعد ایک برجی بناتے ہیں، اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ فلانی تاریخ تک گندم کاشت کر لیں، فلانی تاریخ تک کماد کاشت کر لیں، فلانی تاریخ تک کپاس کاشت کر لیں۔ بھئی ان سے پوچھو جس بندے نے 20 سال سے وہ یہ کام کر رہا ہے، اس کو یہ بات بھول چکی ہے کہ بھی میں نے کب کاشت کرنی ہے؟ تم جس لیے بنائے گئے ہو تم وہ بتاؤ کہ بھئی کیسے کاشت کرنی، اور تم نے دیا کیا بھی کیا کاشت کریں؟ یہ کیا بات ہے کہ تم یہ کاشت کر لو، تم وہ کاشت کر لو، فلانے ٹائم پہ کاشت کر لو؟ یہ کسان آلریڈی جانتا ہے کہ پانی کب دینا ہے، کھاد کب لگانی ہے، بیج کتنا ڈالنا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے بیج کون سا دیا جس سے پیداوار بڑھے؟ گندم کا تم نے کوئی بیج دیا؟ تم نے گنے کا کوئی بیج دیا؟ تم نے کپاس کا کوئی بیج دیا؟ تم نے آلو کا کوئی بیج دیا؟ سبزیوں کا کوئی بیج دیا؟ ہم ساری چیزیں آج میرے خیال میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے نا، کہ جو چیزیں انڈیا میں بنتی ہیں، ہمارے پرائیویٹ لوگ یا تو اپنے طریقے سے وہاں پر کوشش کر کے بزنس مین وہاں سے منگوا کے پھر کسانوں سے ڈبل ٹرپل بلکہ 100 گنا 200 گنا مہنگی کر کے ان کو بیچتے ہیں بیج کی صورت میں، اور ہماری حکومت کا اس چیز کے اوپر کوئی ذرہ برابر توجہ نہیں ہے بالکل بھی، کہ بھئی یہ ہمارے ملک کے اندر ٹماٹر کا اگر بحران آ گیا، ٹماٹر 400 روپے کلو بکتا رہا، بھئی اس کی کیا وجہ بنی؟ کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں۔ کبھی یہ اتنا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بحران کو ختم کرنے کے لیے ٹماٹر ایران سے منگوا لو، ٹماٹر انڈیا سے منگوا لو، تاکہ یہ افغانستان سے منگوا لو تاکہ بحران ٹل جائے۔ انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اس بحران کو ختم کرنے کے لیے ان کو اچھا بیج دے دیا جائے تاکہ ہمارے اپنے ملک میں اچھی کراپ ہو جائے۔ یہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا۔ آٹے کا بحران ہے، انہوں نے باہر سے گندم 2500 روپے من منگوا لی، اپنے ملک کے کسان کو انہوں نے 1800 یا 2000 روپے ریٹ نہیں دیا، الٹا کسانوں کو ڈنڈے مارے، ان کو مارا پیٹا، قتل کیا، ان کو بے آبرو کیا، یہ انہوں نے کر دیا۔ لیکن آج ان سے کہو کہ گندم کا اچھا سیڈ آپ کے پاس ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اور مجھے یہاں تک پتہ چلا جو گندم انہوں نے باہر سے منگوائی ہے وہ ہماری گندم کے پاؤں برابر بھی نہیں، اتنی گھٹیا کوالٹی کی وہ گندم ہے جس کا لوگ اب آٹا کھائیں گے۔ اس طرح کی چیزیں میں جس کے اوپر بھی ذکر کرتا جاؤں تو اللہ کے فضل سے حکومتی بے حسی کے پول ہی کھلیں گے۔ اس وجہ سے آج ہمارے ملک کا کسان بدحالی کا شکار ہے۔
ایک مربے کی کپاس کاشت کرنے والا اپنے گھر میں اچھے کپڑے نہیں پہن سکتا. اس کی کپاس سے دنیا اچھے کپڑے پہن رہی ہے لیکن اس کے اپنے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب، آج کے پروگرام کے ساتھ جو آخری سوال ہے وہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ آج 18 دسمبر ہے اور 18 دسمبر کو کسان ڈے منایا جا رہا ہے، اور آج کے حوالے سے خاص طور پہ آپ پاکستان کے کسانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اس میں پاکستان کے کسانوں سے پہلے ایک حکومت کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، آپ اس وقت کے ذمہ دار ہیں. آپ سے اس بارے میں پوچھ ہوگی کہ اگر آپ حکمران بنے تھے تو آپ نے اپنی رعایا کو، اپنی پبلک کو کیا دیا. میں حکومت سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ اللہ نے موقع دیا ہے، آپ اپنی پبلک کے بارے میں جتنا اچھا سوچیں گے اتنا اچھا آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا. اور وہ پبلک آپ کی میجر پبلک وہ آپ کی کسان ہے. آپ کسانوں کو اچھے بیج اور کسانوں کے ساتھ جو ناروا سلوک ہو رہے ہیں ان کو ختم کریں، اچھے بیج دیں، اچھی کھادیں دیں اور اچھے بجلی کے ریٹ دیں تاکہ کسان اچھے طریقے سے اپنی فصل کو کاشت کر سکے. زرعی آلات کے اوپر ٹیکس ختم کیے جائیں اور بجلی کے اوپر جو ناجائز ٹیکس لگے ہیں وہ ختم کیے جائیں. چلو پٹرول ڈیزل تو آپ سستا نہیں کر سکتے کسانوں کے لیے اسپیشل، لیکن کسانوں کے جو بجلی کے ٹیوب ویل ہیں وہ تو بڑے آپ کے نوٹس میں ہیں، ان کی بجلی اسپیشل سستی کی جائے، ان کو بلوں میں رعایت دی جائے اور اس طرح سیڈ اچھے بنا کے دیے جائیں. پیسٹی سائڈ کے اوپر گرپ ایسی کی جائے کہ حکومت اس کے اوپر خود نگرانی کرے تاکہ اچھا محلول بن کے، اچھی ریسیپی بن کے پیسٹی سائڈ کی، جس سے کیڑا مرے پتا نہ مرے. اس ٹائم صورتحال ایسی ہے کہ سپرے کرتے ہیں پتے مر جاتے ہیں، کیڑے نہیں مرتے. یہ حکومت کی گڈ گورننس نہ ہونے کا یہ رزلٹ ہے. اگر حکومت آج ان چیزوں پر قابو پا لیتی ہے تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اس ملک کا کسان خوشحال ہو جائے گا. اور دوسرا میسج میں اپنے کسان بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمت کریں، محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اور آپ اس دوستی کو کسی صورت بھی نہ چھوڑیں اور آپ اپنی چیزوں پر محنت کریں، اچھے بیج کو تلاش کریں اور متحد ہو کر آل پاکستان کسان اتحاد کا ساتھ دیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہونے سے ہم حکومت سے اپنا حق لیں گے اور پاکستان کے کسان کو انشاءاللہ حکمران بنائیں گے. اور وہ اس کا رائٹ ہے کیونکہ وہ اکثریت میں ہے، جو اکثریت میں وہ حکمرانی بھی اسی کا رائٹ ہے. تو میں اپنے دوستوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں، سارے سننے والوں سے، کہ آپ آل پاکستان کسان اتحاد کا ساتھ دیں اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ سے، آپ کی دوستی سے، آپ کی شفقت سے، آپ کا ساتھ دینے سے انشاءاللہ اس ملک کے کسان کو کسی جگہ بھی محروم نہیں کریں گے اور انشاءاللہ اس ملک پر حکومت آل پاکستان کسان اتحاد کی ہوگی، کسانوں کی ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو.